صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے، اس میں آج ہمارا طریقہ جو آج ہم ڈسکس کریں گے، جس کے متعلق بات کریں گے، وہ ہے واجب و مستحب نمازوں کی ادائیگی. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا پاتا ہے. اگر انسان نے یہ مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہمیں گناہ کو ترک کرنا ہے اور خدا سے رو رو کر فریاد بھی کر رہا ہے، تمام تر باتوں کا خیال کر کے اب آگے بھی بڑھ رہا ہے، تو ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کا سہارا لے، واجب اور مستحب نماز کا سہارا لے. کیونکہ نماز بہت بڑا انسان کے لیے ایک ایسا ہم یوں کہیں کہ ایک بہت بڑا اسلحہ ہے کہ جو اسے گناہوں سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے. اور نماز کے لیے خداوند عالم نے بارہا تاکید کی ہے. قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں جو اس کے ضمن میں وارد ہوئی ہیں. میں ایک کا ذکر کر دوں کہ جس میں پروردگار عالم نے نماز کے لیے کی، یقیناً نماز کس طرح سے ہمیں گناہ سے روک رہی. بہت ہی مشہور آیت سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بری اور فحش باتوں سے روکتی ہے. نماز وہ ہے جو برائی سے روکتی ہے، جو فحش باتوں سے روکتی ہے. جب خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے تو یقیناً ایمان اس بات پر لانا ہمارے لیے لازم ہے کہ خدا کا اعلان قرآن مجید میں ہو رہا ہے کہ انسان کو نماز جو ہے فحش باتوں سے اور بے حیائی سے، فحش سے بچاتی ہے. تو لہٰذا انسان اپنے آپ کو جب گناہ سے بچانا چاہتا ہے تو نماز کا سہارا لے. بہترین راستہ ہے اپنے آپ کو گناہ سے پاک کرنے کا، کیونکہ اس کے بہت سے فائدے. چند ایک کا ذکر کر دوں. نماز سے گناہوں کا شوق نیکی کے شوق سے بدل جاتا ہے. انسان جو گناہ کرتا رہتا ہے، جب نماز پڑھنے لگتا ہے، نمازی ہو جاتا ہے، نماز کا پابند ہونے لگتا ہے، تو اب وہ جو اس کے اندر ایک فطرت تھی بار بار گناہ کرنے کی، وہ بدل کر کے نیکی کو کرنے کے لیے، اسے انجام دینے کے لیے آمادہ کرتی ہے. وہ جذبہ اس کے اندر ایسا پیدا ہوتا ہے کہ انسان نیکیوں کو انجام دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، خود کو آمادہ کرتا ہے اور خود کو برائیوں سے روکتا ہے. دوسری اہم چیز، دوسرا فائدہ کہ 3 قوتوں کی کمی و زیادتی سے انسان دیکھے گناہ کرتا ہے: قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ. اور نماز ان تینوں قوتوں کو اعتدال میں لے آتی ہے، اور جس سے گناہ انسان کا چھوٹ جاتا ہے. کہ ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انسان کبھی غصے کے عالم میں، کبھی شہوت کی وجہ سے، اور کبھی نہیں وہ فیصلہ کر پاتا ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہیں کیا غلط ہیں. ان تمام باتوں کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے اور گناہ کو انجام دیتا ہے. نماز وہ ہے کہ جو ان تینوں چیزوں پر، ان تینوں جو جذبے ہوتے ہیں اس پر کنٹرول کر پاتی ہے، صحیح طریقے سے وہ اسے استعمال کر پاتا ہے، کیونکہ نماز کے ذریعے انسان کو وہ پاور ملتا ہے. تیسری اہم چیز کہ دن کی 17 رکعت نماز میں نمازی 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، صراط المستقیم پڑھتے ہوئے، صراط مستقیم پر رہنے کی دعا مانگتا ہے. اور یہ دعا کب مانگ رہا ہے؟ وہ نماز میں مانگ رہا ہے. اور جب نماز میں صراط مستقیم پر رہنے کی دعا مانگتا ہے تو خداوند عالم اس دعا کو قبول کرتا ہے. اب خدا اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، اسے توفیقات عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ گناہ سے دور ہوتا ہے اور صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے، باقی رہتا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ نماز کے ذریعے حاصل ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس نماز کے ذریعے انسان اپنے آپ کو ایک بہترین فائدہ عطا کر دے. اور اس کے متعلق ایک حدیث کا بھی ذکر کرتی چلوں کہ اصول کافی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ لوگوں کے درمیان آواز دیتا ہے کہ اٹھو اور اپنے پیچھے تم لوگوں نے جو آگ جلا رکھی ہے اس کو نماز سے خاموش کر دو. یعنی کتنی بہترین بات ہے کہ ایک فرشتہ آواز دیتا ہے. ہم نے گناہوں کی وجہ سے کتنی آگ جلا لی اپنے لیے جہنم کی، کتنا انتظام عذاب کا کر لیا ہے، لیکن جب نماز کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے تو یہ جو آگ ہوتی ہے جو اس نے خود اپنے گناہ کی وجہ سے بھڑکائی ہے، اس آگ کو وہ خاموش نماز کے ذریعے کر پاتا ہے. یعنی ایک نماز کتنا بڑا فائدہ انسان کو پہنچاتی ہے.
اس لیے کہا گیا ہے بارہا کہ نماز کے ذریعے انسان فائدہ حاصل کرے اور نماز کے ذریعے اپنے آپ کو گناہ سے بچا کر چلے۔ اصول کافی میں ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نماز واجب 20 حج سے بہتر ہے۔ ایک نماز واجب جو انسان ادا کرتا ہے وہ 20 حج سے بہتر ہے، اور ایک گھر جو سونے سے بھرا ہوا ہو اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے اس سے ایک حج بہتر ہے۔ یعنی ایک گھر ہے جو پورا سونے سے بھرا ہوا ہے، اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا جائے، دے دیا جائے، اس سے بہتر ہے، اس سے ایک حج بہتر ہے، اور 20 حج سے بہتر ہے ایک نماز واجب۔ یعنی کتنا بڑا ثواب انسان کو مل رہا ہے۔ نماز کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ کتنی زیادہ ہے، اور نماز کو انسان، اور بالکل معصوم نے فرمایا کہ جو نماز کو حقیر جانتا ہے اس تک ہماری شفاعت کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ محمد و آل محمد ہماری شفاعت کرائیں گے، لیکن اگر نماز کو ہلکا جانتے ہیں تو وہ شفاعت بھی ہمیں میسر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ نماز جو ہمیں فحش باتوں سے روکتی ہے، جو بے حیائی سے روکتی ہے، جو گناہ سے روکتی ہے، جو غلط باتوں سے روکتی ہے، جو نیکی کے لیے ہمیں آمادہ کرتی ہے، ہمارے باطن میں ایک نور پیدا کرتی ہے، ہماری توفیقات میں اضافہ فرماتی ہے، خدا ہمیں اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے جس کے ذریعے ہمارے لیے نیکیوں کی راہ ہموار ہوتی ہے اور گناہ کے راستے بند ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت بڑا اہم جو معاملہ ہے وہ ہے نماز کا، کہ انسان جب نمازی ہو جاتا ہے تو اس کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن وہ نماز کیسی ہو، کیسی نماز ہے جو اسے فحش باتوں سے روکے گی؟ کیونکہ ہم نے زمانے میں شاید ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو بہت بڑے نمازی ظاہراً نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ پایا کہ وہ بہت سی برائیوں میں ملوث ہے، جھوٹ وہ بولتے ہیں، غیبتیں وہ کرتے ہیں، گالیاں وہ بکتے ہیں، بے حجابی ان کے ہاں عام ہے، غلط باتوں میں وہ لگے رہتے ہیں، لوگوں کا حق وہ کھاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ اگر نماز فحش باتوں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے تو کیا ان لوگوں کو نہ روک پائی؟ بے شک نماز میں یہ پاور ہے کہ وہ یقیناً غلط باتوں سے روکتی ہے، فحش باتوں سے روکتی ہے، لیکن مسئلہ کہاں پر آیا؟ مسئلہ یہ آیا کہ اس انسان نے نماز کو اس طرح سے ادا کیا ہی نہیں جیسا نماز کو ادا کرنے کا حق تھا۔ نماز کو ادا کرنے کا حق یہ ہے کہ اسے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھا جائے، پوری طرح سے خدا کی بارگاہ میں انسان متوجہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے کہ نماز کے لیے وہ کھڑا ہو اور دنیا بھر کی باتیں اس کے ذہن میں چل رہی ہوں۔ یہ الگ سا مسئلہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو جب بہتر کرنے کے لیے لگ جائے تو اس شیطان کے حملے، اس شیطان کا وسوسہ اس انسان پر غالب نہیں آتا۔ وہ انسان اپنے آپ کو اس نماز کے ذریعے بہتر کر پاتا ہے، لیکن ضرورت ہے نماز کو خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھے، خدا کی جانب متوجہ ہو کر کے پڑھے۔ آج ذرا سی بات میں ہم نمازوں کو ترک کر دیا کرتے ہیں، یا نماز میں وہ خضوع و خشوع نہیں رہ جاتا، یا نماز پر ہماری اتنی زیادہ توجہ کے ساتھ ہم نماز نہیں پڑھتے، تب ایسی نمازیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا پاتی، وہ ہمیں گناہوں سے روک نہیں پاتی، کیونکہ وہ نماز جو ہے وہ باب قبولیت تک پہنچی ہی نہیں، کہ جسے ہم نے یوں ہی سرسری طور پر پڑھ دیا۔ پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، عبادتیں یقیناً انسان کو گناہ سے روکتی ہیں، برائیوں سے روکتی ہیں، اور بے شک پروردگار عالم چاہتا ہے کہ اس کی افضل ترین عبادت میں نماز ہے۔ تو جب نماز کا سہارا لے کر انسان آگے بڑھے گا تو یقیناً وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائے گا۔ تو خدا کی بارگاہ میں ہمیں رو رو کر دعا کرنی ہے، پروردگار عالم اگر ہم چاہتے ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم خود کو گناہوں سے بچائیں، تو خدایا ہمیں نمازی بنا دے، اور ایسا نمازی بنا دے کہ جو خضوع و خشوع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیرا ذکر کرے، تجھے یاد کرے، تیرا سجدہ کرے۔ تو بے شک پروردگار عالم کی طرف سے بھی توفیق عنایت ہوگی۔ خدا ہماری ان دعاؤں کو قبولیت کا شرف عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔